سلطان سلیم خان اول کے عہد سے لے کر آج تک بلا نزاع سلاطین عثمانیہ ترک تمام مسلمان عالم کے خلیفہ و امام ہیں۔ ان 4 صدیوں کے اندر ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ حکومت کے دعوے دار سینکڑوں اٹھے ہوں گے، مگر اسلام کی مرکزی خلافت کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا۔ صدیوں سے اسلام و بلاد اسلام کی تلوار صرف انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ صدیوں سے صرف انہی کا سینہ اسلام کی راہ میں زخمی ہے۔ صرف انہی کی لاشیں اسلام کے لیے خاک و خون میں تڑپی ہیں۔ صرف انہی کی ذمہ داری پر تمام کرۂ ارضی کے مسلمانوں نے اسلام کی مرکزی حفاظت کا کاروبار چھوڑ رکھا ہے۔ دنیا کے خواہ کسی گوشے میں کوئی مسلمان ہو، اگر وہ بحیثیت ایک مسلمان کے اسلام کا چوتھا رکن حج ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اس کو عثمانی امامت کی دینی ریاست قبول کرنی پڑتی ہے، اور حج کا فریضہ عثمانی خلیفہ ہی کے بھیجے ہوئے نائب کے ماتحت انجام دینا پڑتا ہے۔ شریف حسین نے غیر مسلم محاربین کا ساتھ دے کر اگر بغاوت کی اور حجاز کو قسطنطنیہ کے اقتدار حکومت سے الگ کر لیا تو یہ بغاوت فساد کی ایک عارضی حالت ہے جو شرعاً معتبر نہیں ہے۔ حجاز حکماً اب بھی خلیفہ قسطنطنیہ کی حکومت ہی کا ایک جز ہے، اور تمام مسلمانان عالم کا شرعاً فرض ہے کہ حرمین شریفین کو باغیوں کے تصرف سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک بغاوت اور باغیوں کا بالکل استیصال نہ ہو جائے۔ نہ کریں گے تو ہر مسلمان اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ تمام کرۂ ارضی کے مسلمان آرام و عیش کے دن بسر کرنے اور فارغ البالی کے بستر پر سونے کے لیے ہیں، لیکن صرف وہی ایک ہیں، وہی ترک جو سارے مسلمانوں کے عزت و زندگی کے بچاؤ کے لیے صدیوں سے تلواروں کے سائے میں دن کاٹ رہے ہیں اور چاروں طرف سے دشمنوں کی زد میں ہیں۔ 1/4 صدی بھی آج تک ایسی نہیں ملی کہ آرام و چین سے بیٹھ سکے ہوں۔ ان کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب اسلام کا محافظ دنیا میں کوئی نہ رہا، جب ساری تلواریں ٹوٹ گئیں، سارے بازو شل ہو گئے، تو 5 صدیوں سے وہ کیوں اسلام کے بچاؤ کے لیے باقی ہیں؟ کیوں وہ وقت نہیں آنے دیتے کہ اسلام کی پولیٹیکل طاقت کا بالکل خاتمہ ہو جائے؟ میں یہاں قصداً ترکوں کی سیاسی و تمدنی لیاقت و نالائقی کی بحث نہیں چھیڑوں گا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تمام حکمراں جماعتوں میں ترکوں ہی کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے لیے کوئی یورپین دماغ منصف نہیں ہو سکتا۔ یورپ کا مورخ ہو، خواہ موجودہ عہد کا کوئی مدبر، وہ گزشتہ عہد کے بدتر سے بدتر مسلمانوں کی مدح و توصیف کر سکتا ہے جو اب موجود نہیں ہیں، لیکن ان ترکوں کے نہیں کر سکتا جن کے تلواریں 5 صدیوں سے یورپ کے دل و جگر میں پیوست ہونے کے لیے زندہ موجود ہیں۔ وہ بنو امیہ کے خلافت کی ایک بہتر تاریخ لکھ سکتا ہے، عباسیہ کے دور علم و تمدن کی مدح سرائی کر سکتا ہے، صلاح الدین ایوبی تک کو ایک بت کی طرح پوج لے سکتا ہے جس کی تنہا تلوار شام و فلسطین میں یورپ کے متحدہ مسیحی جہاد کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن وہ ان ترکوں کے لیے کیوں کر انصاف کر سکتا ہے جو نہ تو عرب پر قانے رہے، نہ ایران و عراق پر، نہ شام و فلسطین کی حکومت ان کو خوش کر سکی، نہ وسط ایشیا کی، بلکہ تمام مشرق سے بے پرواہ ہو کر یورپ کی طرف بڑھے، اس کا عین قلب قسطنطنیہ کو مسخر کر لیا اور اس کی اندرونی آبادیوں تک سمندر کی موجوں کی طرح در آئے، حتیٰ کہ دارالحکومت آسٹریا کی دیواریں ان کے جولان قدم کی ترک تازیوں سے بارہا گرتے گرتے بچ گئیں۔ ترکوں کا یہ وہ جرم ہے جو کبھی یورپ معاف نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا کوئی موجودہ حکمران خاندان اس جرم یعنی فتح یورپ میں ان کا شریک نہیں، اس لیے ہر حکمران مسلمان اچھا تھا
جو یورپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا، مگر ہر ترک وحشی اور خونخوار ہے، اس لیے کہ یورپ کا طلسم اس کی شمشیر سے ٹوٹ گیا۔ ترکوں نے 5 صدیوں تک جس آزادی و عدالت گستری کے ساتھ حکومت کی ہے، اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ 4 صدیوں کی حکمرانی کے بعد بھی محکوم عیسائیوں کی مذہبی و قومی عصبیت ایسی زندہ و توانا رہی کہ خود کسی مسیحی حکومت کے ماتحت نہیں رہ سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ ترکوں کی کمزوری کے ساتھ ہی آزاد و خود مختار ہو گئے۔ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کے پورے تسلط کے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، اور اتنے عرصے کی حکومت نے ہندوستان میں قومی عظمت و عصبیت کے جذبات ان لوگوں کے دلوں سے بھی کھینچ لیے جن کے آبا و اجداد 60-70 برس پہلے اس زمین کے حکمران تھے۔ صرف یہی ایک چیز یورپ کے طرز حکومت اور ترکوں کے طرز حکومت کا فرق واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ترکوں کے وہم و خیال میں بھی ظلم و خونخواری کی وہ ہیبت ناک صورتیں اور قومی تعصب و نفرت کی وہ وحشتناک حالاتیں نہیں آ سکتی جو یورپ کے تمدن و تہذیب کا مغرور بت سورج کی روشنی میں ایشیا و افریقہ کے اندر کر چکا ہے۔ ان 2 صدیوں کے اندر جنگل کے درندے آرام کی نیند سوئے، سانپوں کو ان کی غاروں سے باہر نہیں نکالا گیا، لیکن ایشیا و افریقہ کے لیے یورپ کے ہاتھوں زمین کا ایک ٹکڑا بھی ایسا نہ بچ سکا جس کو وہاں کی بدبخت مخلوق اپنی زمین کہہ سکے، اور جہاں ایک مالک و مختار کی طرح امن و عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ خود اسی آخری جنگ میں یورپ کے ہر درندے نے دوسرے درندے کو جس طرح پھاڑا، اور ہر سفید بھیڑیے نے دوسرے سفید بھیڑیے پر جس طرح پنجہ مارا، نہ صرف ترکوں کی تاریخ بلکہ تمام ایشیا کی تاریخ ایسی وحشت اور شرمناک درندگی کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ بائیں ہمہ ترک خونخوار اور وحشی ہیں، اور یورپ تہذیب و تمدن اور امن و رحم کا پیغمبر۔ الخصوص برطانیہ کے مقدس جزیرے میں تو جس قدر فرشتے بستے ہیں وہ صرف انسانی آزادی کی حفاظت اور چھوٹی قوموں کی حمایت ہی کے لیے آسمان سے اتارے گئے ہیں۔ یہ کرۂ ارضی کی تاریخ میں حق و باطل کا سب سے بڑا مقابلہ ہے۔ آج اس کی فتح و شکست کا اصلی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ زمین فوجوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے، فضا ہوائی جہازوں کی قطاروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا فیصلہ کل ہوگا جب خدا کا دائمی قانون نتائج و عواقب کی زبان میں حقیقت کا اعلان کرے گا، اور مورخ کا قلم لکھے گا کہ یہ طاقت اور گھمنڈ کا سب سے بڑا چیلنج تھا جو سچائی کو دیا جا سکتا تھا۔ تاہم سچائی ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور بالآخر فیصلہ اسی کا ہے۔ شکریہ۔